چاہے جتنی دولت کما دو، جتنے منزلیں بنا دو، باپ کا دل ٹوٹ گیا، ماں کے آنکھ میں آنسو آ گیا، سب کچھ مل سکتا ہے، عزت کی موت تم کو نصیب نہیں ہوگی، عزت کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ عزت کی موت چاہتے ہو، ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ، باپ کے چہرے پہ ہنسی، باپ اور ماں کھانا لے، اس وقت لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہیں رہنا۔ جس اولاد میں یہ شان ہوگی، جنت اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ جس کے اندر یہ شان ہوگی، وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈھونڈ سکتا ہے، باپ اس کے لیے جنت کا دروازہ بن سکتا۔ یاد رکھو، لوگ ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب عالم آدمی ہے، دعا کیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم دعا کریں گے، 99% ہی گارنٹی ہے قبول ہونے کی۔ کتنی؟ 99%۔ لیکن اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے، 100% گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا لوگ اپنے باپ کے قدموں میں جھک کے، ماں کے چرنوں میں جھک کے، ماں کے دودھ کو یاد کر کے، اس کی عظمت کا خیال کر کے، آج سینکڑوں بوڑھے ماں باپ جب شکایت کرتے ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے، اس بوڑھے کے چہرے پہ آنسو تیرتا دکھتا ہے، کیا اس نے اولاد کو کس محنت سے پالا تھا، دھوپ میں تپ کر رکنے کا انتظام کیا۔ ماں رات کو جانے میں جب پیشاب کرتے تھے تو بستر پہ ماں سوتی نہیں، اپنا کپڑا نکال کر ان کو سلاتی تھی اور پیشاب پر سو کر وہ رات گزارتی تھی۔ آج کیا اس ماں کے احسان کو، باپ کی بھلائی کو بھول گئے؟ ہر نوجوان ارادہ کرو کہ جس کو ماں باپ کا سایہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس کا دل ٹوٹنے نہیں دے گا، کبھی اس کے چہرے پر آنسو آنے نہیں دے گا۔ اور جس کے ماں باپ گزر گئے، خیرات کر کے، غریبوں کو کھلا کر، ان کے نام پہ صدقہ کر کے، دعا کر کے، ایسے اپنے ماں باپ کی روح کو سکون پہنچاؤ۔ اگر غلطی کیا ہے تو روز توبہ کرو، تاکہ کسی وقت میں اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ اگر یہ خوبی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ میرے بھائیوں، میں اگر گناہ کے پیٹی کو کھولوں، رات گزر جائے گی، گنتی ختم نہیں ہوگی، لیکن جو موٹی موٹی بات میں نے آپ سے کہی ہے، اللہ مجھے سمجھ دے۔ اگر ہم سچ کے راستے پر چلے، دھوکہ دھڑی اور خیانت سے بچے، اگر اللہ کے نام پر حرام خوری سے پرہیز کرے، اگر ہم خدا کے نام پر باراتی اور نکاح کو آسان بنائے، اگر اللہ کے نام پر ہم بیٹا طلاق کسی بیوی کو نہ دیں، موبائل پہ کنٹرول کریں، سودی مال سے اپنے آپ کو بچائے اور اس زمین پر اپنے ماں باپ کو عزت دے۔ اگر اتنے گناہ کا دروازہ آج ہم لوگ بند کریں، بولو انشاءاللہ خدا کی رحمت کا دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ارے کھلے گا۔ تو جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے۔ کب سے عمل کیجیے گا؟ کہ نہیں، جمعہ سے؟ جمعہ بھی تو کل ہے، جمعہ والا نہیں، آج والا مسلمان۔ اور نماز پڑھیے گا کہ نہیں؟ کب؟ جمعہ۔ الحمدللہ 90% جمعہ والا، 90%، 10% بولو۔ اتنے حالات سر پہ ہیں، کیا اب بھی اللہ کو منانے کی ضرورت نہیں؟ خدا کو راضی کرنے کا وقت نہیں ہے؟ لوگوں پلٹو اس چوکھٹ کی طرف جہاں سے خدا کی رحمت کی کرنیں آتی ہیں، اور کم سے کم جتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک وعدہ ہم سے کرو کہ 24 گھنٹے میں انشاءاللہ ایک وقت کم سے کم مسجد کے دروازے پر ضرور جائیں۔ اور نماز جہاں موقع ملے پڑھو، کر سکتے ہو نہیں؟ اللہ قبول کرو۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ گناہ سے رکیے، تقویٰ پیدا کیجئے، تو بولتے ہیں کیا کہ مفتی صاحب چاہتے تو بہت ہے، کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھو موٹر سائیکل پہ چڑھتے ہیں، اور یہ گرول والے روڈ پر تو ماشاءاللہ موٹر سائیکل والا طرح سا یہ کرے تو کہاں جائے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ تو موٹر سائیکل ہے، اگر 100 کی اسپیڈ میں بھی ہے تو کنٹرول کرنا چاہو تو کنٹرول ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کون چیز سے ہوتی ہے؟ بولو نا، بریک سے۔ بریک کا کتنا دام ہے؟ 150-150 روپیہ دام ہے، لیکن یہ کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھو، 2 بریک تم بھی زندگی میں لگا لو،
انشاءاللہ گاڑی کا بیلنس نہیں، اگلی بریک پچھلی بریک، اگلی بریک کیا ہے؟ حضرت یوسف بند کمرے میں تھے، زلیخا جیسی خوبصورت عورت ہے، دروازہ بند ہے، زلیخا کہتی ہے اے طلب آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، گناہ کرو گے کوئی دیکھتا نہیں، کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں گناہ کرتا، کوئی مجھ کو ٹوک نہیں کرتا، کوئی مجھ کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے دل کی دھڑکن بڑھی، آواز آئی یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ بولو آج کل سی سی کیمرہ لگتا ہے تو آدمی ہڑبڑا جاتا ہے کہ ذرا گڑبڑ کریں گے تو پھوٹے جا جائے۔ کیا یہ انسان یہ سی سی کیمرہ لگایا؟ اللہ کا اتنا بڑا سسٹم بغیر سی سی کیمرہ کیا ہے؟ ارے اس کا بھی سی سی کیمرہ ہے لگا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی فوٹیج میں آ رہا ہے۔ لوگوں رات کا اندھیرا ہو کے دن کا اجالا، بہار ہو کے تنہائی، کہیں گناہ لگ کے ایک آواز دل سے آئے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھا۔ دوسرا بریک ہے نسبت کا احساس۔ ہم اگر آپ سے نام پوچھے کیا بولو گے؟ محمد کلیم۔ اگر کوئی محمد رسید کاٹنے میں چھوڑ دے تو غصہ ہو جاتا ہے کہ آپ محمد چھوڑ دیا، ملا کے نہیں۔ اور یہ محمد کلیم اگر چوری کر لے، دارو پی لے، تو آپ ایمانداری سے بتاؤ پولیس نے پکڑ لیا تو تھانہ میں جائے گا تو اس کا نام کلیم لکھا جائے گا کہ محمد کلیم؟ ارے محمد کلیم لکھا جائے گا۔ اب دربیہ کا نام محمد کلیم، چوروا کا نام محمد کلیم۔ تو اگر کلیم پہ چوری کا داغ لگا، کلیم پہ نشہ کا داغ لگا، تو محمد کے نام پر بھی نشہ کا داغ لگا کہ نہیں لگا؟ ارے بولو لگا کہ نہیں لگا؟ کیا ایک آدمی اگر نبی کو نشیلی کہے آپ اس کا جبڑا توڑیں گے کہ میرے نبی نے انہوں نے کبھی چوری نہیں کی، لیکن اس کے امت کا فرق اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اگر تھانے میں اس کے نام پر چوری کا دھبا اور نشہ کا دھبا لگاتا، بولو خدا کی قسم یہ ایک مومن کی غیرت کے خلاف ایک ہی طے کرو کہ اگر میں کوئی غلط کروں گا چوری ڈکیتی تو میرے نام کے ساتھ نبی کا نام لگا ہوا ہے، میرا نام اگر بدنام ہوگا تو میرے آقا کے نام پر بھی چوری اور گناہ کا دھبا لگے گا۔ بولو یہ احساس پیدا کرو گے تو کیا انشاءاللہ گناہ سے رکنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ کا خوف، نسبت کا احساس، یہ دونوں بریک لگاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گناہ سے رکنا آسان کرے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا فاروق صاحب کا جھگڑا، جنہوں نے مجھے اصرار کیا کہ میں یہاں حاضری دوں۔ میں آپ کی خدمت میں آیا تقریر سنانے نہیں، حالات جو پیشانی اپنے دکھا رہے ہیں اور جو رخ بن رہا ہے میں سنا نہیں سکتا۔ آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ بدلنے کا وقت آ گیا، گناہ کو چھوڑ کر رب کو منانے کا وقت آ گیا۔ آئیے لوگ جو پچھلے گناہ ہوا اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ مرد عورت جوان بوڑھا سب مل کر ایسے کام کو چھوڑیں گے جس سے میرا رب ناراض ہوتا، جس کو گناہ کے کھاتے میں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربنا تقبل منا انک انت السمیع